اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والے معزز سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے اس رضوی اسلامک ٹی وی چینل پر۔ آج کی ویڈیو حکومت، دولت اور عورت کو ٹھکرانے والے صحابی کی داستان سے جڑی ہوئی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن عساکر عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا کہ تم نصرانی بن جاؤ، میں تمہیں اپنی راج پاٹ میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ تو کہ اگر تم مجھے اپنی بادشاہت دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے، اور یہ چاہے کہ میں ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے دین محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پھر جاؤں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ پھر تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ ہاں، یہ تجھے اختیار ہے۔ چنانچہ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا، انہیں سلیب پر چڑھا دیا اور تیر اندازوں نے قریب سے بے حکم بادشاہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور جسم کو چیرنا شروع کر دیا۔ بار بار کہا جاتا کہ اب بھی نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جاتے تھے کہ ہرگز نہیں۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سولی سے اتار لو اور پیتل کی بنی ہوئی دیگ خوب پتا کر آگ بنا کر لاؤ۔ چنانچہ وہ پیش ہوئی۔ بادشاہ نے ایک اور مسلمان قیدی کے بابت حکم دیا کہ اسے اس میں ڈال دو۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موجودگی میں آپ کے دیکھتے ہوئے اس مسلمان قیدی کو اس میں ڈال دیا گیا۔ وہ مسکین صحابی اس وقت چرملا ہو کر رہ گئے، گوشت پوست جل گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ دیکھو، اب بھی وقت ہے، بات مان لو اور ہمارا مذہب قبول کرو، نہ اس آگ کی دیگ میں اس طرح تمہیں بھی جلا دیا جائے گا۔ آپ نے پھر بھی اپنے ایمانی جوش سے کام لے کر فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں خدا کے دین کو چھوڑ دوں۔ اس وقت بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں چرگی پر چڑھا کر اس میں ڈال دو۔ جب یہ اس آگ کی دیگ میں ڈال جانے کے لیے چرگی پر اٹھائے گئے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اس وقت اس نے حکم دیا کہ رک جائے اور انہیں اپنی پاس بلا لیا، اس لیے کہ اب اس امید بندے گئی تھی کہ شاید اس عذاب دے کر اس کے خیالات بدل گئے ہو، میری مان لو گا اور میرے مذہب کو قبول کر میری دامادی میں آ کر میری سلطنت کا ساجی بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ تمنا بے سودی نکلی۔ حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب فرمایا کہ میں صرف اس وجہ سے رویا تھا کہ آج ایک ہی جان ہے جس راہ خدا میں اس عذاب کے ساتھ قربان کر رہا ہوں۔ کاش میری روئی روئی میں ایک ایک جان ہوتی تو آج سب جانیں راہ خدا میں اس طرح ایک ایک کر کے فدا کر دیتا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کو قید خانے میں رکھا اور کھانا پینا بند کر دیا۔ کہیں دن کے بعد شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا، لیکن آپ نے اس بھوک پر بھی اس کے طرف توجہ تک نہ فرمائی۔ بادشاہ نے آپ کو بلا بھیجا اور اس نے کھانے کا سبب دریافت کیا تو آپ نے جواب دیا کہ اس حالت میں میرے لیے جائز تو ہو گیا ہے، لیکن میں تجھ جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع بھی نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ اچھا، تم میری سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں اور تمہارے ساتھ کے تمام قیدیوں کو رہا کر دیتا ہوں۔ آپ نے اس قبول فرما لیا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ اس طرح سے اپنے ساتھیوں کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئے۔ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں سے آزاد ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفۃ المسلمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر پہلے آپ نے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر جمیع مسلمانوں رضوان علیہ نے بوسہ لیا۔ ابن کثیر نمبر 3۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور ہاں، ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔
پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ، اللہ نگہبان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔